بہت شکریہ آپ کا اسامہ غازی اور ڈاکٹر فضا اکبر خان. اور ناظرین, آج تیسرے رمضان کی تیسری سحری کے ساتھ میں ہوں مہوش تبسم, اور میرے ساتھ میرے دو بہت پیارے ساتھی اینکرز موجود ہیں جو کہ ججز ہیں آج کے, مدثر اقبال اور سمیہ رضوان. السلام علیکم جی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ مطلب روزہ رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ ابھی تو شروعات ہوئی ہے, ارادہ ہے انشاءاللہ آپ نے رکھنا ہے نا. ابھی یہ تو سوال ہی نہیں ہے نا میرے سے تو کرنے والا. کہ ناظرین, آج ہمارا جو ڈیبیٹ کمپٹیشن ہے وہ بھی کل کی طرح بڑا ٹف ہونے جا رہا ہے. کل ہم لوگوں نے کوشش کی تھی کہ جو بیسٹ ڈیبیٹر ہے اس کو سلیکٹ کیا جائے سحر میں بھی اور افطار میں بھی, تو آج بھی کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے. 3 ڈیبیٹرز ہوں گے ہمارے ساتھ, 2.5 منٹ کا ان کو ہم نے ٹائم دینا ہے. 2 منٹ پہ پہلا بزر بجے گا اور 2.5 منٹ پہ دوسرا بزر بجے گا, اور دوسرا بزر جب بجے گا تو آپ لوگوں نے اپنی تقریر کو ختم کرنا ہے. اور اس کے بعد ہمارے جو ججز ہیں وہ فیصلہ کریں گے ظاہر کانٹینٹ کی بیس پہ, تلفظ کی بیس پر, ادائیگی کی بیس پہ وہ فیصلہ کریں گے کہ کون آج کا فاتح ہوگا. جو آج کا فاتح ہوگا وہ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر جائے گا. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اس خواب کو تعبیر کی مہلت نہ ملی. اس پر آج پہلی جو ہماری ڈیبیٹر ہیں وہ ہیں نبیہہ قمر. جی نبیہہ, جب میں آپ کو کیوں دوں گی تب آپ سٹارٹ کریں گی. ریڈی ہیں آپ؟ جی چلیں, آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. کل رات خواب دیکھا, منظر کچھ الگ سا تھا. ایک ایسا خواب جو دیکھنے والی آنکھوں نے بہت پہلے دیکھا تھا, سپنا بننے والی آنکھوں نے بہت پہلے بنا تھا. تقریباً 60 سال پہلے جب 2 قوم 2 نظریے کی بات ہوتی تو لوگ ہنستے تھے. آج وہی خواب, وہی نظریہ تعبیر سے تکمیل تک کا سفر طے کر رہا تھا. میں نے پوچھا, جنا آج اقبال اور سر سید بہت خوش ہوں گے نا؟ جنا نے سر جھکا لیا. کیوں جنا, کیا ان کا مقصد صرف ایک ملک بنانا نہیں تھا؟ کیا کہا؟ ان کا مقصد ایسا ملک بنانا تھا جہاں غریب اور امیر میں فرق نہ ہو, انصاف میں تاخیر نہ ہو, تعلیمی نظام یکساں ہو. مگر جنا یہ خواب تو پورے نہ ہوئے. جنا ناراض ہوئے اور کہنے لگے, تم کو مہلت ہی کہاں ملی کہ تم ان خوابوں کی تعبیر اٹھاتے؟ ہم نے تو اتحاد, تنظیم اور یقین کا خواب دیکھا تھا, مگر تم نے اسے حسد, کینہ اور نفرت کے بدلے بیچ ڈالا. ہم تو اسلامی جمہوریت پاکستان کا خواب دیکھتے تھے, مگر تم نے ادھر وڈیرانہ نظام کر ڈالا. ہم شجاعت اور زور بازو کا خواب دیکھتے تھے, مگر تم نے ہوائی اڈوں کو دشمن کے حوالے کر ڈالا. ہم خواب دیکھتے تھے کہ تم دشمن کی پکار سے فارس سے ہند تک کا سفر طے کرو گے, مگر تم نے تو عافیہ کو اغیار کے حوالے کر ڈالا. ہم خواب دیکھتے تھے کہ تم ستاروں پر کمن ڈالو گے, مگر تم نے تو اپنی آزادی کو عالمی سپر پاور کے حوالے کر ڈالا. ہم فلاحی ریاست کا خواب دیکھتے تھے, مگر تم نے ہمارے ہر ایک خواب کو چکنا چور کر ڈالا. جنا میں شرمندہ ہوں کہ اس خواب کو تعبیر کی مہلت نہ ملی, اور ملتی بھی کیسے. آپ کے بعد آنے والے ہر لیڈر نے اس ملک کو لوٹا ہے. ملک کا اربوں خربوں روپیہ ہسپتال اور اسکول کی تعمیر میں لگانے کے بجائے یہ لگاری, یہ مداری, بٹیر بازی, کتا دوڑ اور کھلاڑیوں کے پروٹوکول میں لگا دیتے ہیں. جنا میں شرمندہ ہوں. تھی جس کی تمنا وہ سحر, یہ تو نہیں ہے. قائد کے تگ و دو کا ثمر, یہ تو نہیں ہے. مسلے ہوئے جذبے تو کہیں کچلے ہوئے جسم, اقبال کا وہ خواب نگر, یہ تو نہیں ہے. میں شرمندہ ہوں کہ اس خواب کو تعبیر کی مہلت نہ ملی. میں شرمندہ ہوں. بہت شکریہ جناب. خواب کو تعبیر کی مہلت ضرور ملے گی, کیونکہ ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. نیکسٹ ڈیبیٹر ہیں جناب ہمارے سیر محمود. ان کا نام بڑا ڈیفرنٹ سا ہے, تو ان کو میں دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور تقریر کریں. جی سیر, آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. یہ جدت بھی کیسی جدت ہے صدر عالی وقار, کہ آج 21ویں صدی میں وقت کی رفتار سے بھی تیز سفر کرنے والا یہ حضرت انسان اپنے ارتقائی خواب کو روندتا خود کو مسلسل حیوان بنانے پر تلا ہوا ہے. یہ پتھر کے زمانے سے نکلا, پتوں کے چھال اوڑھے یہ سوچتا تھا کہ وہ تاریخ کے سینے پہ انسانیت کے باب رقم کرے گا, اور اس کا یہ خواب تھا کہ وہ قدرت کے ان حسین شاہکاروں کو, تتلیوں کے ان رقصاں ہجوم کو اور ان تمام حشرات الارض کی نسلوں کو مزید وقت کی کٹھنائیوں میں الجھنے نہیں دے گا. مگر پھر ہوا کچھ یوں کہ روشن مستقبل کی تمنا لیے ہم اپنی ہی آنکھوں پہ گمراہی کی سیاہ پٹیاں باندھتے رہے. وقت کے گرداب میں دھنسا تو اپنے ہی شعور کو دفن کر گیا, تو پھر کسی خواب کی تعبیر
اور اسے پانے کی مہلت تو کہیں دور کی بات ہے۔ المیہ در المیہ ترقی کے اوج کمال پہ پہنچنے کی تمنا لیے یہ اپنی ہی پستیوں کے پاتال میں غرق ہوتا چلا گیا۔ ہم اب شعور کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے، ہم کیسے کسی خواب کی تعبیر پاتے کہ ہم خود کو ایسا ظالم و بے رحم انسان بنا چکے تھے کہ جو چین میں یلو ریور پر جب آباد ہوئے تو گرگٹوں سے ان کی نسلی خصلت بھی اپنے اندر ضم کر گئے۔ ہسپنولا کے جنگلات میں فاقہ کش بندروں کی نسل ہم جانور فروشوں کے ہاتھوں ہی برباد ہوئی۔ جن جانوروں نے اپنی زندگی امیروں کے نمائشی قفس میں گزار دی اور جن کے جو نمائش کے قابل نہ تھے ان کی کھال دھیڑ کر امیروں کے بوٹوں کی زینت کر دیا گیا۔ سچ تو یہ ہے ذی وقار کہ انسان آج سے ہزاروں سال قبل اپنی تاریکیوں کا خواب دیکھ کر، ان کا خواب دیکھ کر جن جنگلوں سے نکل کر شہروں میں آ بسا تھا، آج وہی انسان آج اسی انسان کا پیچھا کرتے کرتے حیوانیت جنگلوں سے نکل کر شہروں میں آ بسی ہے۔ اب انسان کو دیکھ کر یہ نہیں کہتا کہ بھاگ ورنہ کتے کی موت مارا جائے گا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ بھاگ ورنہ انسان کی موت مارا جائے گا۔ کیا اے عشاق گئے وعدہ فرداں لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ شراب رخ زیبا لے کر۔ بہت ہی زبردست۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ نیکسٹ ہمارے جو ڈیبیٹر ہیں وہ ہیں زین عباس، اور میں ٹائم ویسٹ کے بغیر ان کو بلاؤں گی۔ زین آئیں آپ ڈائس پر اور اپنی تقریر کریں۔ جب میں آپ کو کہوں تب آپ سٹارٹ کیجیے گا۔ چلیں زین، آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب۔ صدر علی وقار، ہر آنکھ خواب دیکھا کرتی ہے، ہر شخص تعریف کی تگ و دو میں رہتا ہے، لیکن وہ خواب ہی کیا جو تعبیر ہو جائے۔ مسلسل خوابوں کے پیچھے بھاگتے بچپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، پھر موت، لیکن آنکھیں خواب دیکھنا چھوڑتی ہیں، نہ تعبیر ہاتھ آتی۔ صدر دی وقار، خواب سے یاد آیا کہ ایک خواب تو اقبال نے بھی دیکھا تھا، جس خواب کی تعبیر قائد کی مرحومت اس قوم نے دیکھی، لیکن یہ وہ خواب تو نہیں جیسی تعبیر ہے، کیونکہ دی وقار وہ خواب تھا آزاد ملک اور تعبیر تھی پاکستان۔ مگر صدر دی وقار، جب اس ملک میں انسان کو انسان کے ہاتھوں لٹتے دیکھا، جب بھائی کے ہاتھوں بھائی کا قتل ہوتے دیکھا، جب باپ کے ہاتھوں بیٹی کی عزت سے کھیلنے کی خبریں اخبارات کی صفحات کی زینت بنتے دیکھی، تو افسوس میں آ کر یہ سوچنے لگا کہ اس خواب کو تعبیر کی مہلت نہ ملی، اس خواب کو تعبیر کی مہلت نہ ملی۔ صدر دی وقار، جب سے ہوش سنبھالا ہے میری آنکھوں نے بھی بہت سے خواب دیکھے، مگر ایسا لگتا ہے کہ ان خوابوں کی تعبیر کو کسی نے زندان میں قید کر لیا ہو، کیونکہ دی وقار جب اس ملک میں ہر دفتر میں رشوت پر کام ہو، ہر ادارے میں میرٹ کا قتل عام ہو، لوگ حق مانگتے ہوئے ڈرتے ہوں، طلباء درس گاہوں میں مرتے ہوں، ظلم، بربریت، دہشت گردی، ناانصافی، لڑائی، جھگڑا، فساد، کون سا ستم ہے جو اس ملک میں نہیں؟ تو پھر دی وقار میں یہ حق بجانب ہوں کہ اقبال کی روح یہ دیکھ کر آج بھی سوچ رہی ہوگی کہ اس خواب کو تعبیر کی مہلت نہ ملی، اس خواب کو تعبیر کی مہلت نہ ملی۔ مگر صدر علی وقار، ہمیں اس ملک کو محبت، امن کا گہوارہ بنانا ہوگا، ہمیں اس ملک کے ہر ایک شخص کو احساسات جگانا ہوگا، ہمیں اپنی آنکھوں کو بھی یہ احساس دلانا ہوگا کہ چلا ہے اس ملک کا ہر بچہ، بوڑھا، جوان ہماری آنکھوں کا بھرم رکھنے کہ کوئی کہہ نہ سکے کہ اس خواب کو تعبیر کی مہلت نہ ملی، اس خواب کو تعبیر کی مہلت نہ ملی۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ خوابوں سے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، اور مجھے بار بار کوئی نہ کوئی شعر یاد آ جاتا ہے، لیکن یہ شعر سنانا میں چاہوں گی۔ خواب ٹوٹے تو ہم نے جانا، خواب ٹوٹے تو ہم نے جانا، لوگ روتے ہیں کس لیے اتنا۔ زین کی تقریر کی اچھی بات یہ تھی کہ زین کے جو ایکسپریشنز تھے وہ بہت اچھے تھے۔ خیر میں تو ہوسٹ ہوں، ججز اس بات کا فیصلہ کریں گے۔ ریزلٹس کی طرف جائیں گے، سمیہ رضوان اینڈ مدثر اقبال۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، رضوان بھائی کو میرے خیال سے بلا لیتے ہیں، تو سمیہ اور مدثر ہاں جی کیا کہیں گے؟ یہ مقابلہ، ایک سیکنڈ میں پہلے میرے خیال ہے تینوں ڈیبیٹرز کو یہاں بلا لیتی ہوں ڈائس پہ، اس کے بعد ہی ہم
فیصلہ کرتے ہیں. کیونکہ ویسے آج کا کمپٹیشن سمیہ آپ کے نہیں خیال میں آج بڑا ٹف تھا؟ آج بہت ٹف تھا. تینوں پلیز ڈیبیٹرز یہاں پر آ جائیں. کسی ایک میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے مجھے لگے کہ یہ تھی؟ مدثر کا اپنا اس پر اپنا ایک موقف ہوگا, لیکن ابھی تو میں خیر نام نہیں لوں گی کہ وہ کون ڈیبیٹر تھے, لیکن ٹریک سے بھی ہٹ گئے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو موضوع ایسا ملتا ہے جس پر بہت اچھا کنٹینٹ آپ کا ہو سکتا ہے. شروعات جس طرح مدثر پہلے بھی کہہ چکے ہیں, شروعات آپ نے کیسے کرنی ہے, پھر آپ نے مڈ کیسے دینا ہے, اور پھر اختتام کیسے کرنا ہے. تو بعض اوقات کچھ ڈیبیٹر اپنے موضوع سے ہی ہٹ گئے, وہ بھول گئے کہ ان کا موضوع کیا تھا. تو موضوع کیا تھا؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید موضوع اتنا مشکل نہیں تھا, لیکن اس موضوع کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. جی ہاں, یہ بڑا اہم ہے. بہت سیدھا سا موضوع تھا کہ اس خواب کو تعبیر کی مہلت نہ ملی. تو مہلت نہ ملی کا مطلب یہ ہے کہ 73 سال میں اگر پاکستان بنا ہے, خواب تو اس سے بھی بہت پہلے کا دیکھا گیا ہے, تو اس خواب کو تعبیر کی مہلت نہ ملی. منظر نگاری میں اگر آپ جا رہے تھے تو اس کو اقبال اور قائد کے ساتھ یوں جوڑتے کہ ان کے پاس مہلت نہ ملی. بالکل. ہمارے پاس تو شاید مہلت ابھی ہے, 3 نسلوں میں بہت تھی. لیکن بہرحال جو آپ کا مقابلہ ہے, ججز کو اصل میں اپنے سے زیادہ, میں یہ تھوڑا سا کلیئر بھی کرنا اپنے ناظرین کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ججز جو سوچ رہے ہیں وہ نتیجہ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ جو رولز اینڈ ریگولیشن کے اندر رہ کر تقریر کرنا ہوتی ہے مقرر نے, اس کے حساب سے ہی ہمیں فیصلہ دینا ہے. یہ بڑا اہم ہے. اگر آپ دلائل کے ساتھ بات کر رہے ہیں, آپ کتنے اچھے سپیکر ہیں کتنے نہیں ہیں, وہ اس کے حساب سے آپ کا فیصلہ آئے گا. ہماری خواہش کیا ہو سکتی ہے اس کے مطابق نہیں ہے. پھر یہاں بھی آج کون ہے ونر؟ آج ونر جی میں وہی بتانے لگا ہوں. ہمارے پاس جو پہلی پوزیشن ہے وہ آج دونوں کی متفقہ رائے میں, ہماری رائے الگ الگ ہے, لیکن جو دونوں کے کیلکولیشن کے نمبرز ہیں اس میں زین جو ہے وہ آج کے ونر قرار پائے ہیں. مبارک ہو آپ کو, بہت مبارک ہو زین آپ کو. تو یعنی کہ زین بس یہ ہے کہ آج کی تقریر کو اپ ٹو دا مارک نہیں تھی, ہاں اتنا مزہ نہیں آیا, لیکن یہ ہے کہ جو آپ کو موضوع کے اعتبار سے تقریر کرنا ہے, اس لیے مواد میں آپ لوگوں کے کم نمبرز ہیں, آگے جا کے آپ کے لیے مشکل ہوگا. تو زین آپ کو مبارک ہو. چلیں, اور آپ دونوں کے لیے کہ محنت اور کریں, اور جو کنٹینٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ, اس کے نمبر بھی زیادہ ہیں. تو تمام کنٹیسٹنٹ جو اب آ رہے ہیں اس مقابلے کے لیے, تو یہ ذہن میں رکھیں کنٹینٹ اور وہ منظر کشی, جس طرح مدثر نے کہا کہ اس کو ذہن میں رکھ کے کریں, مزیدار بنائیں مقابلہ. بالکل ایسا ہے. تو جو زین عباس ہیں ان کو بہت مبارک ہو, کیونکہ وہ ہمارے نیکسٹ راؤنڈ میں جا رہے ہیں, اور باقی کے جو 2 کنٹیسٹنٹ تھے وہ محنت کریں, انشاءاللہ ان کو دوبارہ پھر سے موقع ملے گا. تو ناظرین, آج کا ہمارا یہ جو ڈیبیٹ سیگمنٹ تھا یہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. اے نور خدا, نور بصیرت کی طلب ہے, رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے, گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر, گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر, مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے, رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے, تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر, بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول.